الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. दरूद उस पर कि जिसका नाम तस्कीने दिलो जां है। दरूद उस पर कि जिसका नाम तस्कीने दिलो जां है। दरूद उस पर कि जिसके खुल्क की तफसीर कुरान है। दरूद उस पर कि जिसकी बज़्म में किस्मत नहीं सोती। दरूद उस पर कि जिसके ज़िक्र से सैरी नहीं होती। दरूद उस पर तबस्सुम जिसका गुल के मुस्कुराने में। दरूद उस पर कि जिसका फैज़ है सारे ज़माने में।
درود اس پر بہار گلشن عالم جسے کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم میں سہارا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اور اس بابرکت اجلاس کو سننے کا شرف حاصل کرنے والی خواتین، آج کی اس مجلس کا جو عنوان اور موضوع متعین کیا گیا تھا، اس کا تعلق سرور کائنات، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے انتہائی اہم اور امتیازی واقعے، جس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے، آج کی مجلس کا موضوع اسی سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے والے کو بھی اخلاص کی دولت نصیب ہو، اور سننے والوں کو بھی اخلاص کی دولت میسر آئے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے قافلے کا بھی سردار بنایا، اور نبوت و رسالت کے قافلے کا بھی سردار بنایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ رب العزت کی طرف سے امامت کا، قیادت کا، سیادت کا، افضلیت کا، برگزیدگی کا تاج رکھا گیا، اور احادیث مبارکہ میں آپ کی زبانی اس حقیقت کا اعلان موجود ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام بخشا ہے، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر و غرور نہیں ہے۔ بے شمار امتیازات، انگنت خصوصیات، لا تعداد معجزات اللہ رب العزت کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔
ان معجزات میں، ان امتیازات میں، ان خصوصیات میں اسرا اور معراج کا واقعہ اپنے دامن میں پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے نصیحت اور عبرت کے بے شمار پہلو رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کا اور سورۃ الاسراء کا آغاز سفر معراج اور سفر اسراء کے ابتدائی حصے کے تذکرے سے فرمایا ہے، اور ارشاد ہوا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے، مکہ المکرمہ کی سرزمین سے مسجد اقصی لے گیا، اور یہ سفر اس لیے کرایا گیا تاکہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی جائیں۔ مسجد اقصی کی وہ سرزمین جو برکتوں کی سرزمین ہے، جس کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب، قدرت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اس سفر کا مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھا دے، اور اپنے حبیب کی امامت و قیادت ببانگ دہل علی الاعلان ثابت کر دی جائے، اور امتیازی مقام خلق خدا کے سامنے ظاہر کر دیا جائے۔ یہ معراج کے سفر کا ابتدائی حصہ ہے، جس کا تذکرہ قرآن مقدس کی اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ راجح اور معتبر قول کے مطابق نبوت کا 12واں سال، رجب کا محترم مہینہ اور اس کی 27ویں تاریخ، رات کا سناٹا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے کچھ ہی عرصہ قبل مظلومانہ واپس ہوئے ہیں، اور اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما ہے۔ اچانک کمرے کی چھت میں شگاف نظر آتا ہے، اور حضرت جبرائیل امین
ابھی نہیں چالو ہوا. حضرت جبرائیل امین چھت کے راستے سے اس کمرے میں اترے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا ہے. حضرت جبرائیل آپ کو اپنے ہمراہ مسجد حرام خانہ کعبہ کے سامنے مطاف کے صحن میں لے کے آئے ہیں اور آپ کو لٹایا گیا ہے. آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا ہے. قلب اطہر کو نکالا گیا اور ایک طشت میں اسے رکھا گیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس میں علم و حکمت کے خزانے بھرے گئے. اور پھر اس کے بعد آپ کے قلب اطہر کو آپ کے سینے میں اسی مقام پر فٹ کر دیا گیا. یہ شق صدر کا سینے کو کھولے جانے اور دل کو صاف کرنے کا خاص عمل تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے آپ کی اب تک کی حیات مبارکہ میں چوتھی بار کیا گیا. اور پھر براق نامی وہ سواری لائی گئی جس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی اور جس سواری نے مہینوں کا سفر لمحوں میں طے کیا تھا. آپ اس سواری پہ سوار ہوئے اور آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا. زمینی راستے سے یہ سفر جو سواری کے جانور پر مہینوں میں طے ہوا کرتا تھا لمحوں میں طے ہوا. اور حضرت جبرائیل امین نے آپ کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے. ایک پیالہ دودھ سے لبریز تھا اور دوسرے پیالے میں شراب تھی. آپ کو یہ اختیار سونپا گیا کہ آپ دونوں میں سے جو پیالہ چاہیں لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ سے بھرے ہوئے پیالے کو منتخب فرمایا. حضرت جبرائیل نے آپ کا یہ انتخاب دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت کی توفیق عطا فرمائی. اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. مسجد اقصی کی زیارت کرائی گئی. یہ سفر کا پہلا مرحلہ جو زمینی سفر تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جسے اسراء کہا جاتا ہے، یہ سفر یہاں مکمل ہوا. اس کے بعد سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا. آسمانی سیڑھی لائی گئی جسے معراج کہا جاتا ہے اور اب زمین سے عالم بالا کا سفر شروع ہوتا ہے. آسمانوں تک، عالم بالا تک، عرش بری تک آپ کی رسائی ہو رہی ہے. روایات میں صراحت ہے، ہر آسمان پر فرشتے بھی آپ کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور انبیاء بھی آپ کا استقبال کر رہے ہیں. استقبال کی، خیر مقدم کی، اعزاز کی، اکرام کی، عزت افزائی کی، کرم فرمائی کی عجیب و غریب تاریخ رقم ہو رہی ہے آسمانوں کے عالم میں.
پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال فرمایا، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ نے، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف نے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس نے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون نے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے علیہم الصلوات والتسلیمات آپ کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا، اعزاز کیا، استقبال کے کلمات کہے، دعائیہ کلمات کہے، اور مقرب فرشتوں کا ایک قافلہ آپ کے ہمرکاب رہا، اور پھر اس کو آگے بڑھایا گیا اس سلسلے کو، اور ساتویں آسمان کے اوپر البیت المعمور جو خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں، بالکل محاذات میں، ساتویں آسمان کے اوپر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جس کے بارے میں روایات میں یہ آیا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس عبادت گاہ میں عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ آپ کو اس کی بھی زیارت کرائی گئی، جنت کے مناظر بھی آپ کی آنکھوں نے دیکھے، جہنم کے ہولناک نظارے بھی آپ کی آنکھوں نے دیکھے، مختلف مجرموں کو مختلف ہولناک عذابوں میں مبتلا آپ کو دکھایا گیا، اور سدرۃ المنتہا وہ درخت جہاں تک فرشتوں کی آخری رسائی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، وہاں تک آپ کو لے جایا گیا، اور فرشتوں کے مختلف کاموں کے مناظر آپ کو دکھائے گئے، اور مختلف روایات کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ قدس میں آپ کو لے جایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ ہم کلامی کا اعزاز عطا فرمایا، اور بہت سے صحابہ کرام کی یہ رائے اور یہ نظریہ اور یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کی زیارت اور دیدار کا اعزاز بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں اپنے سر کے آنکھوں سے میسر آیا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ نے عقیدت کے اور ثنا کے کلمات پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان سے ادا ہونے والی عبادتیں، اعضاء سے انجام پانے والی عبادتیں، اور مال و دولت کے ذریعے انجام دی جانے والی عبادتیں سب اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ یہ کلمات آپ کی طرف سے کہے گئے، اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے کلمات ارشاد فرمائے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکتیں ہوں۔ اور پھر اس موقع پہ آپ نے اپنی امت کے صالحین کو یاد رکھتے ہوئے بعض روایات کے مطابق یہ جملہ کہا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اور پھر روایات کی صراحت کے مطابق فرشتوں نے توحید و رسالت کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے مجموعے کو تشہد کہا جاتا ہے، اور جس کو پڑھے بغیر کسی نمازی کی کوئی نماز ادا نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مختلف تحفے آپ کو عطا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پہ نمازیں فرض فرمائی۔
پہلے مرحلے میں 50 نمازیں فرض فرمائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو رحمت و برکت کے انوار سے منور فرماتا رہے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی تھی کہ آپ کی امت 50 نمازوں کا حق ادا نہ کر سکے گی۔ اپنے رب کی جناب میں تخفیف کی گزارش پیش کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ روایات کے مطابق 9 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف کی گزارش لے کر گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم کی جاتی رہی، اور بالآخر 9ویں مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا خمس وہی 50 وما يبدل القول لدی، کہ اب نمازیں گنتی میں تو 5 رہیں گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا، اور اب بات بدلی نہیں جائے گی، یعنی اب 5 سے کم کیے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ معراج کا تحفہ ہے، فرض نمازوں کی شکل میں عطا کیا گیا اس امت کو، اور اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنانے والا خاص الخاص عمل ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو خاص تحفہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ رب العزت سے خصوصیت کے ساتھ دیا گیا تھا، وہ ایسے اصول زندگی ہیں، ایسے اصول زندگی ہیں جن پر ایک ایمانی زندگی اور ایک ایمانی معاشرے اور ایک ایمانی خاندان اور ایک ایمانی سماج کی تشکیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لگاتار وہ اصول قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کے 2 اور 3 رکوع میں بیان فرمائے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس میں سب سے پہلے تذکرہ توحید کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ اور شرک کی تمام کھلی اور چھپی صورتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا پیغام، اور اس کے بعد 2 نمبر پہ ہے والدین کا حق ادا کرنا، والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، والدین کا غلام بن کر زندگی گزارنا، اور اس کے بعد 3 نمبر پہ تذکرہ ہے تمام اہل قرابت اور اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا، تمام ذمہ داریاں پوری کرنا، اور پھر آگے فرمایا گیا اپنی دولت کو غلط طریقے سے ضائع مت کرنا، اور آگے فرمایا گیا اپنے مال میں نہ اسراف نہ بخل، اعتدال کے راستے پر قائم رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے دولت کی تقسیم کا جو نظام اپنی حکمت بالغہ سے رکھا ہے اس نظام کو دل کی سچائی سے قبول کر لینا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، زنا کے قریب مت جانا، قتل ناحق سے اپنے آپ کو آخری حد تک بچانا، عہد اور وعدہ پورا کرنا، ناپ تول میں کوئی کمی اور فراڈ نہ کرنا، دوسروں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا مت ہونا، تکبر اور عقل کی روش اختیار مت کرنا،
آپ اگر سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع پڑھیں گے، ایک خاص ترتیب کے ساتھ یہ 14 اصول زندگی بیان فرمائے گئے ہیں، اور یہ 14 اصول زندگی وہ ہیں جن پر ایک مسلمان فرد، ایک مسلمان معاشرہ، ایک مسلمان گھر، ایک مسلمان خاندان اپنی ایمانی، مثالی، ربانی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں محبوب زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس مجلس میں یہ موقع تو بالکل نہیں ہے کہ میں ان سارے اصول کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کچھ عرض کروں، لیکن معراج کے اس واقعے اور اس پیغام کے حوالے سے جس کا مختصر سے تذکرہ بہت تیزی کے ساتھ میں نے کیا، ایک بنیادی نقطے کی طرف میں آپ جملہ صاحبان کو اور خاص طور پر والدین کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ ماؤں کو، خواتین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہم اور آپ جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں، پوری دنیا کا باطل اسلام اور اسلام کے نظام کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور پوری امت نشانے پر ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کا طبقہ، خواتین کا طبقہ اور نونہالوں کا طبقہ، یہ 3 طبقات وہ ہیں جن پر باطل نے خصوصیت کے ساتھ فوکس کر رکھا ہے۔ ہماری بچیاں، خواتین، ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے، ہماری نونہال نسل، یہ تینوں خصوصیت کے ساتھ نشانہ، ہدف، ٹارگٹ ہیں ان اسلام دشمن طاقتوں کا جنہوں نے ایڑی سے لے کر چوٹی تک زور لگا دیا ہے ایمان، اسلام، شریعت اسلام اور قانون اسلام کی بنیادوں کو مٹا دینے اور کمزور کر دینے کے لیے۔ اور سب سے زیادہ خطرے میں اور سب سے زیادہ نشانے پر ہماری نسلوں کا، بچوں اور بچیوں کا ایمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج سے واپسی کے بعد جو اصول زندگی کائنات کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے، ان اصول میں پہلی دفعہ تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کو پورے طور پر قبول کرنا پڑے گا، اور یہ عقیدہ دماغ میں، فکر میں، نظریے میں، دل میں، سینے میں بھی پیوست رہے، اور قول سے بھی اس کا اظہار ہو، اور عمل بھی اس کی گواہی دے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم اسی کے نظام کے پابند ہیں، اور ہماری جبین، ہماری پیشانی، ہمارا ماتھا، ہماری ناک، ہماری فکر، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات اس ایک اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اور اس کی بخشی ہوئی شریعت کے آگے کسی اور نظام کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ یہ پیغام تھا معراج کے سفر کا، اور آج اسی پیغام کے تناظر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کا باطل پوری طاقت کے ساتھ
پوری امت مسلمہ کو اور خصوصیت کے ساتھ ہماری بچیوں کو اور نوجوانوں کو اور نونہالوں کو ایمان اور یقین کی بنیادوں سے محروم کرنے کے لیے پورے طور پر سرگرم، اور اس کے لیے کیا ہتھ کنڈے اور کیا حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں اور سمجھیں تو اچھی طرح ان تمام ہتھ کنڈوں سے آپ واقف ہو سکتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان حالات کے مقابلے کے لیے بہت زیادہ چوکنا اور الرٹ ہونا پڑے گا۔ والدین اور خاص طور پر مائیں جب تک اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے چوکنا نہیں رہیں گے، اللہ کے گھر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے ایمان سلامت رہنا بہت مشکل ہے۔ ایمان کی حفاظت بہت مشکل چیز ہوتی جا رہی ہے۔ والدین کا کردار سب سے زیادہ اہم کردار ہے، اور میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ماں بننا اور باپ بننا، والدین بننا یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے، یہ کل وقتی ذمہ داری ہے، فل ٹائم جاب ہے۔ والدین بننا کل وقتی ذمہ داری ہے۔ 24 گھنٹے آپ کی آنکھیں کھلی رہیں گی تب آپ اپنی اولاد کو اس خطرے سے بچا سکیں گے جو پوری طاقت کے ساتھ آپ کے گھر کی دہلیز کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر غافل ہوئے تو حملہ اتنا شدید ہے، یلغار اتنی تیز ہے، خطرہ اتنا تیز رفتار ہے کہ ایک لمحے کی غفلت سے بہت سی مرتبہ ایسی صورت پیش آ سکتی ہے کہ ناقابل تلافی نقصان اور ناقابل بیان خسارے کی نوبت آ جائے۔ اس لیے والدین کو بطور خاص چوکنا رہنا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یہ بات میں خصوصیت کے ساتھ اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کی صورتحال کا آپ جائزہ لیں پورے ملک میں اور آپ کے اس شہر میں اور اس خطے میں اور آگے بڑھ کر اس پورے علاقے میں اور اس سے آگے بڑھ کر پورے صوبے میں اور اس سے آگے بڑھ کر پورے ملک میں ہماری نوجوان بچیوں کے مرتد ہو جانے کے واقعات کا گراف تشویشناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے، تشویشناک حد تک غیرت سو جائے اور حمیت فروخت کر دی جائے تو پھر کچھ بھی ہوتا رہے، کان پر جو نہیں رینگتی۔ لیکن اگر ایمانی حمیت زندہ ہو اور اگر دینی غیرت بیدار ہو تو آدمی تڑپ اٹھے اور کانپ اٹھے اور تھر تھرا اٹھے اور بے چین ہو جائے اور فکر مند و الرٹ ہو جائے اور چوکنا اور ہوشیار ہو جائے اور بیدار و خبردار ہو جائے، اس کا بستر کانٹوں کا بستر بن جائے، اس کی نیند روٹ جائے جب تک وہ اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست اپنی حد تک نہ کر لے۔ کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ہم ہوش کے ناخن لے لیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم بیدار ہو جائیں؟ آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے، الاؤ بھڑک رہا ہے، اور آپ مطمئن ہو کر اپنے گھر میں سو جائیں کہ آگ سامنے ہے، ہم محفوظ ہیں۔ اب بتائیے اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ وہ آگ جو آپ کے سامنے روشن ہے، اگر آپ چوکنا نہیں ہوں گے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ وہ آگ آپ کے گھر میں داخل ہوگی اور بھسم کر کے رکھ دے گی۔ کفر کا فتنہ
ارتداد کا فتنہ پوری طاقت کے ساتھ ایک سازش کے تحت مسلط کیا گیا ہے پوری امت پر، اور ہمارے نوجوان اور خصوصیت کے ساتھ نوجوان بچیاں، اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ وہ بچیاں جو عصری تعلیم کے نظام سے اور مخلوط کالجوں کے نظام سے جڑی ہوئی ہیں، اور جن کی نقل و حرکت پر اور جن کی تمام تر ایکٹیویٹیز پر والدین کی کوئی نگرانی اور کوئی نظر نہیں ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، اپنی حیا کا بھی سودا کر بیٹھتی ہے، اور اپنے خاندانی وقار پر بھی بٹا لگا دیتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ میں معراج کے سفر پہ حاصل ہونے والے سب سے پہلے پیغام کو سامنے رکھ کر بہت فکر مندی کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایجنڈا اپنی زندگی کا اصل ایجنڈا بنا لیجئے، اپنی اولاد کے دلوں میں ایمان کا نقش ایسا جما دیجئے کہ وہ نقش پھر کبھی کھرچا نہ جا سکے۔ ایسا نقش جمائیں گے تو ایمان سلامت رہے گا۔ یہ ڈیوٹی ہے میری اور آپ کی، یہ ڈیوٹی ہے ماں کی اور باپ کی، یہ ڈیوٹی ہے والدین کی۔ ہمیں اولاد کی تعلیم کی فکر تو ہے، ہمیں اولاد کو ڈگری ہولڈر بنانے کی فکر تو ہے، ہمیں اولاد کے معاشی فیوچر کو سیف کرنے کی فکر تو ہے، ہمیں اولاد کو سامان تعیش فراہم کرنے کی فکر تو ہے، ہمیں اولاد کے مطالبے کی تکمیل کی فکر تو ہے، ہمیں اولاد کے جذبات و نفسیات کا لحاظ رکھنے کی فکر تو ہے۔ اگر ہم میں کوتاہی ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کہ ایمان کے تحفظ کے حوالے سے فکر مند نہیں۔ اگر امت فکر مند ہوتی تو یہ واقعات نہ پیش آتے۔ یہ خطرے کا الارم ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت رکھے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر ہم غافل رہے تو وہ خطرہ ہمارے گھروں میں بھی آ سکتا، وہ خطرہ ہمارے گھروں میں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے سب سے بنیادی کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے دلوں میں ایمان اور توحید اور عقیدہ برحق کا نقش قائم کر دیں، ایمان کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست ہو جائے، توحید کی حقانیت ان کے جسم کے ریشے ریشے میں پیوست ہو جائے، پھر وہ کسی بھی ماحول میں جائیں ان کے ایمان کو کھرچا نہ جا سکے، ان کے عقیدے کو کمزور نہ کیا جا سکے، ان کے یقین کو ڈگمگاہٹ کا نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس کام کے بغیر ہم اپنی اولاد کو آنے والے حملوں کا نشانہ بننے سے بچا نہیں سکیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اسی کا تتمہ کہیے یا اسی کی تکمیل کہیے، ایک طرف ہمیں اپنی اولاد کے دلوں میں ایمان کی عظمت کا نقش جمانا ہے، اور دوسری طرف ان کے دلوں میں کفر کی نفرت اور کفر کی گندگی بٹھا دینی ہے۔ یہ دو طرفہ کام کرنا پڑے گا، مثبت کام بھی اور منفی کام بھی۔ ایمان کی عظمت کا نقش بھی بٹھانا پڑے گا، اور کفر کی نفرت بھی ان کے دلوں میں راسخ کرنی پڑے گی۔ ان کو بتانا پڑے گا کہ ایمان کی نعمت سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور کفر کی گندگی سے زیادہ کوئی چیز گندگی والی نہیں ہو سکتی، کفر کی نعوست سے بڑی کوئی نعوست نہیں، عقیدے کے بگاڑ کی لعنت سے بڑی کوئی لعنت نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت انہی بنیادوں پر کی تھی۔
جو انسان آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، آپ کی توجہ اور آپ کی تعلیم کی برکت سے کلمہ پڑھتا تھا تو اس کی تربیت اسی رخ پر ہوتی تھی کہ ایمان کا نقش اس کے سینے میں جما دیا جاتا تھا اور کفر کی نفرت اس کے دل میں بٹھا دی جاتی تھی۔ اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نقش قائم کر دیا ہے، ایمان کا نقش جما دیا ہے۔ اور دوسری طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کا سرور، ایمان کا کمال، ایمان کا نور اسی وقت ملے گا جب کفر سے نفرت پیدا ہو جائے۔ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کہ کفر سے ایسی نفرت ہو اور کفر سے اس طرح انسان بھاگے جیسے آگ میں ڈالے جانے سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی فکر کرتا ہے۔ تو اپنی اولاد کے ایمان کو سلامت رکھنے کا اور حالات کے خطرناک فتنوں اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یہ کام بنیادی ترجیح کے طور پر کرنا پڑے گا کہ ہم 24 گھنٹے اپنی اولاد کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور ایمان کا نقش، ایمان کی حقانیت کا نقش، ایمان کی عظمت کا نقش ان کے دلوں اور دماغوں میں بٹھا دیں اور کفر کی نفرت ان کے دلوں اور دماغوں میں بٹھا دیں اور ان کو بتائیں کہ تم جن اسلاف کے جانشین ہو ان کا کردار یہ رہا۔ آپ بتائیے اپنی اولاد کو کہ تم جس نبی کے امتی ہو، تم جس نبی کے غلام ہو، اس کا کردار یہ رہا کہ اس کے سامنے ہزار پیشکشیں آئیں، دولت بھی پیش کی گئی، عورتیں بھی پیش کی گئیں، عہدوں کا لالچ بھی دیا گیا، بادشاہت کا لالچ بھی دیا گیا اور نہ جانے کیا کیا پیشکشیں ہوئیں، لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی استقامت، ان کی ثابت قدمی، ان کی عزیمت، ان کے ایمان کی قوت، ان کے یقین کی پختگی، ان کے عقیدے کا استحکام کہ انہوں نے صاف لفظوں میں کلمہ برحق کی دعوت دی اور اپنے چچا سے بھی کہہ دیا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیا جائے اور یہ چاہا جائے کہ میں ایمان سے دستبردار ہو جاؤں، میں گوارا نہیں کر سکتا، ایمان سے دستبردار ہونا مجھے کسی صورت منظور نہیں ہے، جان اس راستے میں قربان کر دوں گا لیکن ایمان سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کروں گا۔ یہ نمونہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نمونہ بتائیے اپنی اولاد کو، یہ سمجھائیے اپنے بچوں اور بچیوں کو، ان کو بتائیے کہ حضرت آسیہ جو فرعون جیسے سرکش انسان کی بیوی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، کیسا پختہ ایمان تھا اللہ کی اس بندی کا کہ اس نے جان کی قربانی گوارا کر لی، اپنے ایمان کی قربانی گوارا نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر قرآن میں تذکرہ کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا نمونہ رکھا۔ آپ بتائیں اپنے بچوں اور بچیوں کو کہ اسلام کی تاریخ میں مکے کی سرزمین پر سب سے پہلے جس خاتون نے اپنی جان اللہ کے راستے میں ایمان کی خاطر قربان کی، حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت یاسر کی بیوی ہیں اور حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، انہوں نے ایمان کی خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔
کوئی پیشکش قبول نہیں کی، کوئی دباؤ قبول نہیں کیا، کسی لالچ میں نہیں آئی اور اپنی جان قربان کر دی، ایمان پر آنچ نہیں آنے دی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ کیسے حضرت عمر قبول اسلام سے پہلے ان کو مار پیٹ رہے ہیں، لیکن ان کی استقامت یہ ہے کہ وہ ایمان پر جمی ہوئی ہیں اور بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ اور اعلان کر رہی ہے، اور بالآخر ان کی استقامت سے ان کے بھائی کا دل پسیجتا ہے اور قرآن ان کو سنایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو حق کے لیے کھولتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ نمونے ہمارے اسلاف کے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے یہ نمونے بار بار ان کے کانوں تک منتقل کرنے پڑیں گے، یہ نمونے بار بار ان تک منتقل کرنے پڑیں گے، یہ نمونے انہیں سمجھانے پڑیں گے۔ میں صرف یہ بات پہلے مرحلے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں اس چیز کو سب سے پہلا نمبر دیں کہ ہمیں ان کے دلوں میں ایمان کی عظمت بٹھا دینی ہے اور کفر کی نفرت ان کو گھول کر پلا دینی ہے۔ یقین فرمائیے اگر آپ اس کام میں کامیاب ہو گئے تو پھر دنیا کا کوئی ماحول آپ کی اولاد کو ایمان سے محروم نہیں کر سکے گا۔ اور اسی سے ملتی ہوئی چیز اگلی، اپنی اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کا اہتمام، اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائیے، اپنے وجود کو دیندار وجود بنائیے۔ اگر آپ دیندار نہیں ہیں اور آپ کے گھر کے ماحول میں دین نہیں ہے تو آپ اپنی اولاد کے ایمان کو سلامت رکھنے کا جو خواب دیکھیں گے وہ کبھی تعبیر نہیں ہوگا۔ کانٹے دار درخت سے کانٹے ہی ملتے ہیں، پھول کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دینداری کا ماحول نہیں ہے، اگر آپ کے گھر میں دین کی عظمت نہیں ہے، اگر آپ کی زندگیوں میں دین نہیں ہے تو آپ اپنی اولاد کو دین و ایمان پر کیسے سلامت رکھ سکیں گے؟ اس لیے اپنے آپ کو بھی دیندار بنانے کی فکر کرنی پڑے گی اور اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنانے کی فکر کرنی پڑے گی۔ اور چوتھی چیز اپنی اولاد کی بنیادی دینی تعلیم کا مضبوط انتظام کرنا پڑے گا۔ آپ عصری تعلیم کے نام پر جو چاہیں اپنی اولاد کو سکھائیں، اس کی اہمیت، اس کا تقاضا، اس کی ضرورت اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ان کی بنیادی دینی تعلیم کا ٹھوس انتظام نہیں کیا ہے تو اولاد کا ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا، کردار بھی سلامت نہیں رہے گا۔ میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ معراج کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصول بتائے گئے اس میں پہلی بنیاد تھی عقیدہ توحید و ایمان کی، اور میں نے اسی روشنی میں یہ بات عرض کی تھی کہ آج ہمارے سامنے حالات کا نقشہ یہ ہے کہ کفر و شرک کا باطل دندنا رہا ہے اور ایمان کو میٹ دینے کی سازشیں پوری طاقت کے ساتھ سرگرم ہیں، اور نشانہ ہماری بچیاں، نوجوان، نونہال نسل ہے۔ ہمیں
ان حالات کا مقابلہ چوکنا اور بیدار رہ کر کرنا ہے، اور ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں، اپنی اولاد کے سینوں میں ایمان کی عظمت و حقانیت کو راسخ کر دیں، اور دوسرا کام کفر کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھا دیں، اور تیسرا کام خود بھی دیندار بنیں اور گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائیں، اور اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کو پہلی ترجیح بنائیں، اور چوتھا کام عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ترین تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی دینی تعلیم کو اپنے ذمے لازم سمجھ لیں، اور اپنی اولاد کی بنیادی دینی قرآنی تعلیم، دین کی بیسک تعلیم، قرآن کی تعلیم، عقیدوں کی تعلیم، احکام شریعت کی تعلیم، مسائل شریعت کی تعلیم، اس کو بنیاد بنائیں، اور ٹھوس انتظام، پختہ انتظام، مستحکم انتظام اپنی اولاد کی دینی تعلیم کا کریں۔ ان 4 کاموں کے بعد 5واں کام اپنی اولاد کی حیا اور پاکیزگی کی حفاظت کا اہتمام۔ اپنی اولاد کی حیا اور اولاد کی عفت اور پاکیزگی کی حفاظت کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اولاد بگاڑ کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہے امت کی، نوجوان نسل انحراف کے راستے پر، بے حیائی کے راستے پر، بے شرمی کے راستے پر، اخلاقی بگاڑ کے راستے پر جا رہی ہے۔ ہمیں چوکنا ہونا پڑے گا اپنی اولاد کی حیا اور پاک دامنی اور عفت اور پاکیزگی کی حفاظت کے لیے، اور اس کے لیے ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں 100% شرعی پردے کا ماحول بنائیں، 100% شرعی پردے کا ماحول بنائیں۔ پھر سن لیجئے، پہلا کام اپنے گھر میں 100% شرعی پردے کا ماحول بنائیں۔ گھر کی کوئی باشعور خاتون بالغ ہو یا بالغ ہونے سے پہلے باشعور ہو، شرعی پردے کے بغیر نہ رہے۔ یہ مستقل موضوع ہے علماء سے، اور دینی کتابوں کی روشنی میں اس موضوع کو، پردے کے نظام کو سمجھنے کی فکر کریں، شرعی پردے کا اہتمام۔ اور دوسرا کام اپنی اولاد کو مخلوط نظام سے بچائیں، چاہے وہ تعلیم کا مخلوط نظام ہو، گھر میں رہائش کا مخلوط نظام ہو، تقریبات کا مخلوط نظام ہو، ملازمت کا مخلوط نظام ہو۔ مخلوط نظام زہر ہے جس میں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، اس نظام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس سلسلے کا تیسرا کام یہ ہے، اپنی اولاد کو بچپن سے لے کر بڑی عمر تک ساتر لباس شریعت کے مطابق پہنائیں، ایسا لباس جو ساتر ہو، جو شریعت میں مطلوب ہے۔ لباس کے نام پر جو بے ڈھنگم طریقے رائج ہو گئے ہیں اور غیروں کی نقالی میں ہم اس طرف چل پڑے ہیں، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو اور خاص طور پر بچیوں کو اس حوالے سے ساتر لباس پہنانے کا اہتمام، یہ اس حوالے سے تیسری ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری، ہمارے وہ رشتہ دار جو محرم نہیں ہیں، جو محرم نہیں ہیں، گھر میں ان کی بے پردہ آمد و رفت پر پابندی لگانا، یہ ہمارا دینی اور ایمانی اور اخلاقی اور عقلی اور معاشرتی فریضہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشتہ داروں کو خواتین کی عفت و حیا کے لیے موت اور ہلاکت قرار دیا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے جو محرم نہیں ہیں، ان سے پردے کا نظام گھر میں بنانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد پانچواں کام، اپنی اولاد کی 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹی پر آپ کو نگاہ رکھنی پڑے گی۔ آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کے دوستوں کا، احباب کا سرکل اور دائرہ کیا ہے،
اور فون پر ان سے گفتگو کن لوگوں کی ہو رہی ہے، ان کی راتیں کیسی ہیں اور ان کے دن کیسے ہیں، ان کی ملاقاتیں کن سے ہیں، ان کی بات چیت کس سے ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس پوری نقل و حرکت پر نگاہ رکھنی پڑے گی، اور اپنی اولاد اور خاص طور پر بچیوں کے دماغ میں یہ بات بٹھانی پڑے گی کہ ان کی دوستی کبھی بھی غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ جو اسلام سے محروم ہے اس کو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کو سنائیے قرآن کی آیتیں جن میں صاف صاف لفظوں میں کہا گیا کہ ایمان سے محروم لوگ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں دوست بنایا جائے، ان کو اپنے احباب میں شامل کیا جائے، ان سے ٹیلی فون پر یا ملاقاتوں میں رابطے اور تعلق قائم کیے جائیں، اور بتایا جائے اپنی اولاد کو کہ مرتد ہونے کے نقصانات کیا ہیں اور مرتد ہونے کی لعنت کیا ہے، اور غیر مسلموں سے دوستی کا وبال کیا ہے، اور غیر مسلموں سے دوستی کا انجام کیا ہے، اور اس سے دین کا جنازہ کیسے نکلتا ہے، اور اس سے اخلاق کی مٹی کیسے پلید ہوتی ہے۔ اس مضمون کو آپ اچھی طرح سمجھائیے، ان کی تربیت کیجیے، اور خاص طور پر موبائل کی شکل میں اور اسمارٹ فونز کی شکل میں جو چیز آج ہماری ضرورت بن کے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اس کا استعمال صرف ضرورت کے موقع پر ہو، ضرورت کے وقت پر ہو، ضرورت کے بقدر ہو، اس کے علاوہ دیگر اوقات میں اس کے استعمال پر یا تو پابندی ہو یا والدین اور گارجینز کی طرف سے مکمل نگرانی ہو، وہ واچ کریں، وہ دیکھیں، وہ نگاہ رکھیں، توجہ رکھیں کہ ان کا غلط استعمال نہ ہو، ایسا استعمال نہ ہو جو اولاد کو بے راہ رو بنا دے۔ یہ بنیادی کام ہے جو آپ کے کرنے کے ہیں۔ یہ چند گزارشات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، اور آخری کام یہ ہے کہ والدین بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اولاد، نوجوان بچے اور بچیاں بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر تدبیر بھی پوری ہو اور دعا بھی ڈھنگ سے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے نصرت کے فیصلے ہو کر رہتے ہیں۔ میں نے یہ جو تدبیریں بتائیں انہیں بھی اختیار کیا جانا ضروری ہے، اور ان تدبیروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کا اہتمام بھی کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، آپ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اب ہمیں گمراہ مت کریے گا، ہم پناہ چاہتے ہیں گمراہی سے۔ یہ دعا مانگی جائے اللہ کے دربار میں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہمیں کافروں کی سازشوں کا نشانہ مت بنائیے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابل میں ہماری مدد فرمائیے۔ یہ ساری دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو توفیق مرحمت فرمائے، اور اس اجلاس کے سلسلے کو بے حد مقبول فرمائے، اور اس کے فیوز کو عام اور تام فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔